لفظ ڈسکس کیا تھا پچھلے کلاس میں، سب کو یاد ہوگا متقی، اور اس متقی کی کلاس گزشتہ کلاس کی صفات ہم نے گزشتہ کلاس میں ڈسکس کی تھی. کسی کو یاد ہے وہ چند صفات کیا ہیں متقی کی؟ آج ہم متقی پہ بات کریں گے اور متقی کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. متقی کی صفات کسی کو یاد ہے؟ چند چیزیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھا جس کا تعلق تھا ایمان سے. وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کن کن چیزوں پہ؟ پہلی چیز تھی غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری چیز تھی کتاب پہ قرآن مجید پہ ایمان ہے، اور تیسری چیز تھی جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام پہ، آسمانی کا مطلب جو بھی ریویلڈ بکس ہیں ان سب پہ ایمان. اور اس کے بعد میں یقین تھا. یقین کس چیز پہ؟ آخرت پہ، ڈے آف ججمنٹ، اور اس کے بعد میں جو آنے والی زندگی ہے اس پہ. اور اس کے علاوہ دو کام کرنے کے تھے، ایک کیا تھا؟ اقامت صلاۃ، اور دوسرا کیا تھا؟ انفاق، خرچ کرنا. ان تمام چیزوں کا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جس کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرد. سب سے پہلے فرد کی میننگ کیا ہے؟ آپ چاہیں تو لکھ لیں فرد، اور اس کا پلورل آتا ہے افراد، اس کی میننگ ہے انڈیویجول. انڈیویجول ایک میں آپ ہر شخص ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد ہے. انڈیویجول فرد، شخص. ایک تو فرد پہ جب ہم متقی بنتے ہیں، ہم اقامت صلاۃ والا سسٹم کو اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ یقین ہوتا ہے، تو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں روزانہ کی اور ہر وقت کی، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارا اپروچ چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو زبان سے کوئی غلط بات کہنے سے اس کا اثر ایٹ دی اینڈ ہماری ہی ذات پہ پڑے گا. جب ہم کو اس بات کا علم ہوتا ہے کسی سے بھی اچھے انداز سے پیش آنے سے، لوگوں کی خدمت کرنے سے، لوگوں کے کام آنے سے سکون ہمیں کو ملے گا، مجھے ہی ملے گا، تو اس سے کس کی زندگی بنتی ہے؟ فرد کی. فرد کیا ہے؟ ہم سب ایک ایک فرد ہیں، ایک ایک انڈیویجول ہیں، میں سب لوگ ایک ایک ہیں. ایسے ہی اس سے ہم فرد، ایک ہماری پرسنل لائف ہے. پرسنل لائف سب لوگ سمجھتے ہیں، اور ہم سب لوگ پرسنل لائف میں سکون کے خاطر محنت مشقت کرتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں. تو انفرادی کے لیے کیا ہو گیا؟ انفرادی زندگی، پرسنل لائف. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کے لیے کام آنا، اقامت صلاۃ کا سسٹم اسٹیبلش کرنا، اور آخرت پہ یقین، ان تمام چیزوں کا جو مجموعہ ہے، جو امپیکٹ ہے ہماری پرسنل لائف پہ، کیا ہوگا؟ ہماری پرسنل لائف بہتر ہو جاتی ہے. بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہم سکسیسفل ہو جاتے ہیں. اور سکسیسفل کو کیا کہتے ہیں عربی یا اردو میں؟ فلاح پانے والے، فلاح والے. اور اسی کو قرآن میں لکھا ہوا ہے مفلحون. یاد آیا آپ لوگوں کو؟ تو آپ دیکھیں گے سکسیس سب لوگ جانتے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. فلاح شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو، لیکن اس کو آپ لکھ لیں تاکہ آپ کے کام آ جائے. انفرادی زندگی میں فلاح ملتی ہے. فلاح کو پانے والے کو مفلح اور مفلحون کہتے ہیں. مفلحون سملر ہے، مفلحون اس کا پلورل ہے. کئی سملر میں لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے. مفلح، اور اس کا پلورل کیا ہے؟ مفلحون. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہماری انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں فلاح آتی ہے، سکسیس آتی ہے. سکسیس کا مطلب صرف پیسے نہیں ہے، سکسیس کا مطلب صرف عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ سکون ملے انسان کو، پیس جسے کہتے ہیں، سلامتی. مفلح مفلحون ہو جاتے ہیں.
جب انڈیویجول سارے سکسیسفل ہوں گے تو اجتماع کہتے ہیں مجتمع، سوسائٹی. تو اجتماعی زندگی کیا ہوگی؟ ہماری سوشل لائف وہ بھی سکسیسفل ہو جائے گی، کیونکہ جب ہم پیسفل ہوں گے. اچھا امیجن کیے ایک بڑا انسان ہے، کسی کوئی والد ہیں والدہ ہیں، ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ بھائی بہن بڑا ہے، چھوٹا سا بچہ غصہ ہو کے کچھ بھی دھکا دے دیتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، کیا بڑے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ نہیں متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں، دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے. ایسے ہی ایک انسان جو اندر سے بہت مطمئن ہے، سکون ہے، اور اس کو آخرت پہ یقین ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو کوئی گالیاں بھی دیتا ہے تو ہم اس کو ریئیکٹ اس پہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم سکون سے رہتے ہیں. تو جب ہم خود ہم سکون سے رہتے ہیں، پیسفل رہتے ہیں، سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہماری جو سوشل لائف ہے وہ بھی بہت اچھی رہتی ہے. کیونکہ ہم مطمئن تو ہماری سماجی زندگی، ہمارا جو ریئیکشن ہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. اب یہاں پہ دو الفاظ ہیں، انہیں آپ صحیح سے سمجھ لیں. ایک ہے مفلحون اور اس کا پلورل ہے مفلحون. وہ جو صفات ہیں، ایمان غیب پر، کتاب پر، کتابوں پر، یقین آخرت پر، اقامت الصلاۃ اور انفاق، ان سب کو کرنے والے کو متقی کہتے ہیں. اور جو متقی ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ مفلح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ الفاظ ہم جان بوجھ کے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ یہ الفاظ ابھی آہستہ آہستہ آپ کی ووکیبلری میں آ جائیں گے، آپ کے سب کوشچن سے بیٹھ جائیں گے، تو آئندہ آگے چل کے قرآن کے الفاظ کو، آیات کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. مفلح، مفلحون کیا ہے؟ سکسیسفل لوگ، سکسیسفل. تو یہاں پہ انفرادی زندگی، انڈیویجول لائف جو ہماری اچھی ہوتی ہے ان اعمال کی وجہ سے، اس کمبینیشن کی وجہ سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو اب دیکھیے کتنی اہم بات ہے. سماجی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے انفرادی انڈیویجول لائف اچھی کرنی ضروری ہے. انڈیویجول لائف اچھی کرنے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہوں گی تو ہماری زندگی پیسفل ہوگی. اور اگر ایسا نہ ہوتا، صرف پیسوں کی بنیاد پہ ہی پیس ہوتا، تو بہت سارے پیسے والے ہیں، ہمیشہ سکون سے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، دقتیں ہوتی ہیں لائف میں، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. اب اس کو ہم کچھ لکھنا ہے اس میں سے آپ کو؟ یس نو لکھنا ہے؟ ہاں پلیز. اجتماعی جیسے آپ نے سنا ہوگا جماعت، گروہ کے معنی میں آتا ہے، یہ اسی سے. یہاں پہ جو لفظ ہم آپ سے کہہ رہے تھے اس کو الگ کرنے کے لیے، فا را دال، فا را دال، فرق سے انفرادی بن گیا، اور یہاں پہ جیم میم عین. جماعت تو سنا ہی ہوگا، جماعت سے نماز پڑھ لو وغیرہ. جماعت کہتے ہیں کہ گروہ کو خرچ کرنا، ٹو اسپینڈ. انفاق مینس ٹو اسپینڈ. لکھ لیا تمام بچوں نے؟ اس کے علاوہ بھی چند آیتیں آپ سے ڈسکس کی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوں. قلب کا مرض. قلب تھوڑا سا مشکل لفظ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگ اب واقف ہو چکے ہیں. مرض بھی تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن مرض سے ہم سب لوگ واقف ہیں. مرض مشکل ہے کیونکہ راہ پہ فتح ہے، اس کا تلفظ الگ ہم کہتے ہیں، لیکن صحیح ہے یہ میم رے زوار سب لوگ جانتے ہیں. بخار، نزلہ، زکام جو بھی ہے. لیکن اچھائیاں انسان قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ بات میں ڈسکس کی گئی تھی پچھلے کلاس میں. انسان اچھائیاں اس وقت قبول نہیں کرتا ہے جب اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے. مہر کیسے لگتی ہے؟ جب انسان برائیاں کرتا رہتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. تو جب وہ عادت پڑ جاتی ہے برائیوں کی، اسی کو یہاں پہ اس طرح سے کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. دیکھیں اس کو عام انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک شخص ہے جو مرچ کھانے کا بالکل بھی عادی نہیں ہے. ایک شخص ہے مرچ کھانے کا بالکل بھی عادی نہیں ہے، لیکن
ایک شخص اور ہے اسی کے ساتھ میں جو مرچ کھانے کا عادی نہیں ہے بلکہ وہ مرچ کا شوقین ہے، کھانوں میں اس کو مرچ بہت ہی اچھی مقدار میں ہونا چاہیے، اور دونوں قسم کے لوگوں سے ہم لوگ اپنی زندگی میں واقف ہیں۔ آس پاس ایسے لوگ ملیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرچ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرچ کو بالکل ہی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نے کھانے کی عادت ڈالی تو اس کی عادت پڑ گئی، ایک نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا تو دور ہوتا چلا گیا، یا اس کے ماحول نے اس سے دور رکھا تو اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ بالکل یہی حال اچھائیوں اور برائیوں کا بھی ہوتا ہے۔ انسان جب اچھائیوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے، اچھائیوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اچھائیاں اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں، لیکن ایک انسان جب برائیوں پہ چلنے کا عادی بن جاتا ہے، وہ آہستہ ہی آہستہ ہوتا ہے تو انسان برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو یہاں قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے، وہ 4 الفاظ یاد ہے تو آپ نے پچھلی کلاس میں لکھے تھے، فی قلوبہم مرض۔ فی کا مطلب میں یا ان، قلوبہم ان کے دل، دیئر ہارٹس، مرض کا مطلب بیماری ہے، ڈیزیز ہے۔ ہاں تو وہ کیا بیماری ہے؟ گناہوں پہ ان کو لت لگ گئی ہے، اس لیے اچھائیاں ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ مزاج کی بات کی، مزاج کا مطلب نیچر کی بات کی جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ آپ بتائیں۔ پھر قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہماری انڈیویجول لائف صحیح ہو جائے۔ یہ جو آیت ہے کہ قلوبہم مرض، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں برائیوں سے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے بچانا چاہیے۔ جھوٹ بولنا بظاہر لگتا ہے کہ مذاق میں جھوٹ بول دیا، لیکن وہی جھوٹ کی عادت پڑھتے پڑھتے بہت دور چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ستانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو حق مارنا، شروع میں چیزیں بڑی چھوٹی شکل میں آتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھتے بڑھتے بہت دور نکل جاتی ہیں۔ ہمیں اس آیت سے، ان چند آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے سورہ بقرہ کی، کہ گناہ غلطی چھوٹی ہو یا بڑی، ہمیں اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے۔ چھوٹی غلطی کی مثال آپ بتا دیں، جیسے جھوٹ۔ جھوٹ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ مذاق سے ہوتی ہے۔ جوک سناتے ہیں، لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں، مذاق، آپ لوگ سمجھتے ہیں اس بات؟ تو اس سے ہمیں مکمل طریقے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہی آہستہ آہستہ اس کے لیے ہمارے اوپر بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب میل کو کوئی کہیں پہ صاف نہیں کرتا ہے تو اس کی لیئر یا اس کی پرت جمتی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں اس کو صاف کرنے سے کافی تکلیف ہوتی ہے اور کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں ان آیتوں سے سبق ملتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، کی مرض آیا کیسے؟ آہستہ آہستہ برائیوں پہ جب ہم آمادہ ہوتے ہیں۔ جھوٹ کو ذہن میں رکھیے گا، ایک ایسی بیماری ہے جو سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عام طور پہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی شروعات کبھی کبھی مذاق سے ہوتی ہے۔ ایگری کرتے ہیں ہم لوگ اس بات سے؟ تو اگر ہم نے مذاق میں جھوٹ بولنا مکمل طریقے سے بند کر دیا اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ ہم نے کہہ دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے بتاؤ گے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں غصہ نہیں ہوں گا، تم مجھے بتا دو کہ بھائی غلطی کی ہے، میں فوراً توبہ کر لوں گا اور اس سے اپنی اس جو گناہ ہے اس سے بچ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ صفائی شروع ہو جائے گی۔ چلیے ہم کچھ آیتیں اور آپ کو پڑھ سناتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر، آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں، صرف آیت کا نمبر سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 11۔ ہاں یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ کیا ہے؟ فساد، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ صلاح۔ صلاح صلاح نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ کیا ہے؟ صلاح۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا صلح کروا دو بھائی، صلح کروا دو، مصالحت، میل ملاپ کروا دو، مصلحت سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مصلح سنا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلے فساد پہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، جہاں پہ مفسد اور مصلح کی بات کی جا رہی ہے۔ مفسد
اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مصلح۔ آپ سے اگر پوچھا جائے فساد کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ فساد کا مطلب ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دو لوگوں میں یا دو گروپس، دو افراد، دو انڈیویجول، ان کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے، اس کو ہم فساد سمجھتے ہیں۔ فساد یہ نہیں۔ اچھا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی رکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر کوئی گندگی چلی گئی؟ پانی بالکل صاف شفاف ہے، دیکھنے میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی گندگی چلی گئی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پانی فاسد ہو گیا۔ سنا ہے کسی نے یہ؟ کس نے سنا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ پانی فاسد ہو گیا یعنی استعمال کے لائق نہیں رہا۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی شکل بالکل صاف ہے، کوئی اس میں گندگی نہیں ہے، لیکن اب استعمال کے لائق نہیں رہا کیونکہ کچھ ناپاک ہو گیا ہے، کچھ ایسی چیزیں اس میں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے پانی استعمال کے لائق نہیں ہے۔ ایسی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے رکھ دیا اس کو اور اس کو کوئی صحیح ٹیمپریچر میں نہیں رکھا کھانے کی چیز کو، اس کے نتیجے میں اس میں کچھ چینجز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان چینجز کا پیدا ہونا صحیح ہے کیونکہ وہ نیچر کی ڈیمانڈ ہے، ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اب اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کھانے میں فساد پیدا ہو گیا ہے۔ اردو میں اس کا ایکویلنٹ ایک لفظ آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ بگاڑ، ڈسٹربنس۔ جو ایک آرڈر ہے چیزوں کا، وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں فساد۔ مثال کے طور پہ یہ بورڈ یہاں سے نکال کے وہاں لگا دیا جائے جہاں ٹیچر نہیں پہنچ سکتے ہیں آپ کے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ فساد ہو جائے گا۔ حالانکہ بورڈ اپنی کا صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی اس کو تو کوئی نہیں بچی ہے، کچھ نہیں، بس یہ کہ غلط جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی جو چیز جہاں پہ ڈسٹ بین وہاں پہ ہے، اس کی جگہ وہی ہے، اگر اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ اس کا آرڈر چینج ہو جائے، جو ترتیب ہے تو اس ضرور کی وہ بدل جائے، گویا کہ یہ فساد ہے۔ تو گویا کہ فساد ہے، بگاڑ ہے، جہاں بھی آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو ہم فساد کی ایک مثال آپ دے سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ بھی جی ہاں، چلیے ہم اپنی ہی مثال دیتے ہیں کہ ٹیچر یہاں پہ آ کے آپ سے باتیں کرنے لگے بجائے اس کے کہ اپنا سبجیکٹ پڑھانے کے، تو یہ بھی فساد ہو جائے گا۔ ایسی کلاس میں آپ آ کے آپ کا یہ کلاس جس سبجیکٹ کا ہے اس کو چھوڑ کر بیٹھ کے آپ بایو، فزکس، کیمسٹری کسی کا ہوم ورک کرنے لگے، یقینی طور پر صحیح کام ہے، لیکن ابھی وہ کام صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ یہ ٹائم کسی اور چیز کا ہے، تو جو آرڈر تھا آپ کا وہ آپ نے تبدیل کر دیا، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فساد ہو گیا۔ تو فساد کی مثال، فساد کا لفظ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ فساد صرف جھگڑا نہیں ہے، فساد کا مطلب کچھ بھی بگاڑ ہوتا ہے، ڈس آرڈر اور ترتیب کو بدل دینا، جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ رہیں، بگاڑ ہوا۔ آپ سب لوگ سمجھ گئے اس بگاڑ کو کہ فساد صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ فساد کہتے ہیں بگاڑ کو۔ بگاڑ کا مطلب کوئی بھی چیز جس طرح سے جہاں جیسے ہونی چاہیے اگر ویسے نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے، اسی گڑبڑ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں۔ اگر یہ قلم آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جو بھی ٹیچر یہاں پہ آتے ہیں قلم استعمال کرتے ہیں اور فوراً کوشش کرتے ہوں گے کہ اس کو بند کر دیں، دیکھا ہوگا آپ نے، مال کیا ہوگا۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو بہت دیر تک کھلا چھوڑ دیں تو اس کی روشنائی خشک ہو جائے گی، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ فساد اس میں مچ جائے گا اور یہ لکھنے کے لائق نہیں رہے گا۔ پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر دوبارہ سے روشنائی ڈالی جائے۔ بچوں یہ فساد اور صلاح سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ فساد بہت لمیٹڈ چیز نہیں کہ دو لوگوں میں مار پیٹ جھگڑا کچھ ہو گیا، فساد بگاڑ ہے۔ جی ابھی فساد ڈسکس کر لیں پھر اصلاح پہ آتے ہیں۔ فساد سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھا، فساد کی جگہ میں ہم آپ سے کہتے ہیں دن کو ہم نے ایکسپلین کر دیا، اب اس کے مقابلے میں اس کا جو اپوزٹ ہے وہ رات یہاں پہ لکھ دیں، تو رات کی میننگ آپ کچھ سمجھ جائیں گے۔ آپ کو جواب مل گیا؟ فساد کی ضد صلاح ہے، بگاڑ کی ضد کیا ہے؟ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، چیزوں کو ترتیب میں کر دینا۔ تو فساد کا یہ اپوزٹ ہے صلاح، اور فساد کی میننگ آپ سب لوگوں نے سمجھ لی۔ فساد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟
مفسد کیا کہتے ہیں؟ جو بھی شخص آرڈر کو ڈسٹرب کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے مفسد، میم ہے، فا ہے اور اس کے بعد سین ہے اور اس کے بعد میں دال ہے، 4 حروف سے مل کر یہ لفظ بنا ہے مفسد۔ مفسد یہ ڈوئر ہے، سبجیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، سبجیکٹ سمجھتے ہیں؟ یہ کام کرنے والا ہے، فساد کرنے والا یا مچانے والا، پیدا کرنے والا، بگاڑ پیدا کرنے والا، چیزوں کے آرڈر کو، ترتیب کو بگاڑنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں مفسد۔ مفسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ مصلح۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے سامنے آپ کے، مصلح، میم صاد لام حا، مصلح۔ اب بگاڑ کے مقابلے میں دوسرا لفظ لکھنا چاہیں تو ہم بھلائی لکھ سکتے ہیں۔ بھلائی تو آپ سب سمجھتے ہی ہیں، بھلائی جو بھی گڈ ڈیڈ ہو سکتی ہے، جو بھی اچھا عمل ہو سکتا ہے، قول عمل، کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا۔ تو بگاڑ ایک طرف اور ایک طرف بھلائی ہے، فساد ایک طرف صلاح ہے۔ تو یہ فساد ہو گیا اور یہ صلاح ہو گیا۔ کہاں پہ؟ جی چلیے اس کو اور واضح کر دیں۔ اب صحیح ہے؟ تمام بچوں کو نظر آ رہا ہے بورڈ پہ جو بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بچوں یہ فساد اور صلاح یہ دونوں الفاظ سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ اگر آپ سے پوچھا جائے فساد کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں؟ اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے جھگڑا۔ فساد کا مطلب بگاڑ، کہیں بھی کوئی آرڈر چینج ہو جائے اس کو ہم فساد کہتے ہیں۔ اب اگر ہم صبح اٹھ کے سلیقے سے ناشتہ نہیں کرتے ہیں کیا یہ فساد ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی صحت کو بگاڑ رہے ہیں۔ رات کو صحیح وقت پر اگر ہم سوتے نہیں ہیں تو فساد ہے یا صلاح ہے؟ اور ہم اگر وہ فساد کر رہے ہیں، رات کو صحیح وقت پہ نہیں سو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم مفسد ہو گئے۔ تو کچھ ہمارے کام ایسے ہو سکتے ہیں جس سے ہماری زندگی اپنی متاثر ہوتی ہے، اور لیکن جو ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے تو اس سے دوسری زندگیاں بھی کہیں نہ کہیں متاثر افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ چلیے اس کے علاوہ ایک چیز اور ڈسکس کر لیں۔ چشمہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ عینک، چشمہ ایک تو وہ ہوتا ہے جیسے دھوپ میں آپ دھوپ میں جب آپ لگا کے نکلتے ہیں عینک تو اس میں آپ جس کلر کے پہنیں گے ویسے ہی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ تیز دھوپ ہوگی اس میں اپنی آنکھوں کو آرام پہنچانے کے لیے ہم ایک خاص قسم کا چشمہ استعمال کرتے ہیں۔ رات میں نکلتے ہیں، صرف اگر ہمیں بائک چلانی ہے تو ہمیں خاص قسم کا چشمہ لگاتے ہیں تاکہ دکھے سب کچھ جیسا ہے ویسا ہی، لیکن ہماری آنکھوں میں کوئی چیز جانے نہ پائے۔ تو اس کا مطلب چشمہ لگانے سے بھی چیزیں ہمیں ویسے ہی دکھتی ہیں جیسے چشمہ ہوتا ہے، اگر چشمہ صاف نہیں ہے۔ جب فساد دل میں بیٹھ جاتا ہے، برائیاں ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اچھائیاں دکھتی نہیں ہیں، اچھائیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو اچھائیوں کا، بھلائیوں کا عادی بنانا چاہیے، صلاح کا۔ اچھا سواد آپ سے اگر بعد میں اس روٹ کے بہت سارے الفاظ آئیں گے، فا، سین اور دال، اور دوسری کی روٹ کیا ہے؟ سواد، اور باقی کیا ہے اس میں؟ لام اور ہا۔ یہ دو روٹ، ان دو روٹ سے الفاظ کا یہ ہیں قرآن میں بعد میں کئی بار آئیں گے۔ تو اس میں مصلح آئے گا جو آ چکا ہے، مصلحون بھی آئے گا، یصلحون بھی آئے گا، مفسد آئے گا، فساد آئے گا، اس طریقے کے الفاظ آئیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ سواد لام ہا جہاں پہ ہے اس کا مطلب ہے سواد لام ہا کے برابر از اکول ٹو بھلائی، اور فا سین دال کی میننگ کیا ہوگی؟ بگاڑ۔ بچوں یہ آپ لکھ لیں تاکہ فیوچر میں جب بھی کہیں آپ کے سامنے اس روٹ سے کوئی لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں جو روٹ میننگ ہے اس کے اندر وہ بھلائی موجود ہے۔ اس روٹ سے کوئی لفظ آئے تو آپ وہاں پہ سمجھ جائیں گے کہ روٹ میننگ وہاں پہ بگاڑ موجود ہے۔ لکھ لیا سب نے؟
اچھا، کسی بچے کو اگر دور سے دیکھنے میں دقت ہو بلا تکلف اپنی سیٹ چینج کر کے آگے بیٹھ سکتے ہیں. ہاں، مفسد کا جس اپوزٹ ہے. مفسد کا مطلب جو بگاڑ پھیلائے، جو برائی کرے، برائی پھیلائے، آرڈر کو چینج کرے، ڈسٹرب کرے. بگاڑ میں پھر یا بھی آتا ہے. ہم نے لکھا ہے کیا یہ؟ نہیں، با ہے حل، اس کے بعد میں کسرہ ہے، اس کو زیر ہے، زیر سے کہتے ہیں. ایک داخلی فورا. بچوں یہاں تک سب کچھ آپ نے نقل کر لیا اپنی نوٹ بک میں اور بات سمجھ میں بھی آ گئی ہے. آگے ہم چلیں. آیت کا ریفرنس مت بھولیے گا. جب آپ سے بات کی جائے گی کہ مفلحون کون لوگ تھے تو آپ اس کا جواب بھی آیت کے ریفرنس سے دیجیے گا. اور جب آپ سے پوچھا جائے مطلب ایگزام سب سے اہم چیز نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ بہت اہم چیز ہے. ایک لفظ ہم نے ڈسکس کیا تھا شعور، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ محسوس نہیں ہوتا ہے، احساس، فیلنگ، سمجھ. تو کچھ لوگ ہیں جب ان کے اندر یہ فساد بیٹھ جاتا ہے ان کے دلوں میں، تو جیسا ان کی آنکھوں پہ چشمہ ہوتا ہے ویسے ہی طلب ان کو نظر آتا ہے چیزوں کا. اچھا یہ بتائیے قرآن میں ایسے کیوں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو، ہم ترجمہ ایک بار سنا دیں پھر آپ اس کے بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں لیکن انہیں محسوس نہیں ہوتا، وہ سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اللہ کیسے بڑھاتا ہے بیماری کو؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی، تمہیں مہلت ہے. آپ کو یہ بات چونکہ آپ سب لوگ پہلے سے سمجھتے ہیں کچھ چیزیں کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا ہم کو آپ مہلت دے دیے، ہم قیامت تک ان کو بہکائیں گے انسانوں کو. تو بہکانے کی بات ہے، مہلت ہے. چونکہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں دونوں کے پاس میں اختیار حاصل ہے کہ جیسے ہم اچھائی کریں یا برائی کریں ہمارے پاس میں فریڈم ہے. نتیجہ کیسا ہوگا وہ سنتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو، بے شک وہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، بگاڑ پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لوگ لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے ناسمجھ لوگ لے آئے. الا انہم سفہاء ولکن لا یعلمون. سن لو، بے شک یہی لوگ ناسمجھ ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں. جو کچھ ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، یہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ اصل میں لوگوں کے مزاج کی بات کی جا رہی ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ضدی. ضدی سنا ہے آپ نے؟ جب انسان برائیوں پہ مستقل لگا رہتا ہے تو وہ برائیاں اس کے دل میں گھر کر جاتی ہیں. جملہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ بیٹھ جاتی ہیں اور وہ ان برائیوں کے باہر وہ دنیا کو دیکھ نہیں پاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی کسی بہت ایک چھوٹی سی جگہ میں جو زمین کے اندر وہاں گزار دی پوری زندگی. اب اسے اچانک سے کہا جائے کہ دنیا بہت بڑی ہے، جب یہاں سے تم باہر نکلو گے تو ادھر میدان ملے گا، ادھر میدان ملے گا، یہاں سمندر، یہاں پانی، ہوا، میدان. سمجھ میں آئے گا اس کو؟ جس شخص نے میٹرو کبھی نہ دیکھی ہو اس سے آپ کہیں کہ وہ زمین کے بہت اندر چلتی ہے. ایک جگہ ہمارے یہاں دہلی میں ہے کہ ایک میٹرو یہاں ہے زمین کے نیچے، ایک اس کے نیچے، ایک اس کے نیچے، پھر ادھر سے ایک راستہ اوپر نکلتا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ زیادہ نیچے جائیں گے وہاں تو پانی مل جائے گا کیونکہ بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہیں. لیکن ایسا ہے جو جانتا ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اور جو نہیں جانتا ہے اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ایک شخص ہے جس نے کبھی ہوا میں سفر نہیں کیا ہے، آپ اس سے کہہ دیں کہ ہوا میں سفر کیا جا سکتا ہے تو بغیر جہاز کے.
بغیر جہاز کے سفر کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ وہ سفر بہت لمبا نہ ہو, ممکن ہے ایک جگہ سے ایک ہل سے دوسری ہل تک کا وہ سفر ہو, لیکن بہرحال سفر کے طریقے ہیں انسان نے ایجاد کر رکھے ہیں, لیکن جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ آسانی سے قبول کرے گا, اس بات کو نہیں کر سکتا ہے. تو یہی حال ہوتا ہے اچھائیوں کا اور برائیوں کا. جب اچھائیاں اور برائیاں ان دونوں میں سے جو بھی ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہیں, اسی کے مطابق ہمارا سلوک, ہمارا بیہیویئر اور ہمارا ایٹیٹیوڈ بنتا چلا جاتا ہے. بچوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شروع سے ہی اچھی باتوں کی عادت ڈالنی چاہیے, کیونکہ جب انسان برائیوں کی طرف چلتا ہے تو برائیاں اس کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا, فی قلوبہم مرض, اس کا یہی مطلب ہے. یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس کا مطلب یہی ہے فی قلوبہم کہ برائیاں دل کے اندر بیٹھ گئی ہیں, دل میں گھر کر گئی ہیں. مرض اچانک سے نہیں ہوتا ہے, یہ گریجول پروسیس ہے, آہستہ 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 آہستہ. قرآن کی ایک اور آیت ہے جس سے ہم ڈسکس کر لیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ, تو کہتے ہیں وہ جو ناسمجھ لوگ ایمان لے آئے ہیں ویسے ہی ہم لے آئے, ہم تو بہت ذہین ہیں, ہم ایکسٹرا آرڈنری طور پہ انٹیلیجنٹ ہیں, ہم چیزوں کو خود ایسے سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں ہیں. یعنی صحیح بات کو قبول کرنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ مرض نہیں ہے, مرض. کیا ہے؟ مرض, MARAZ, مرض, ناٹ مرض. یہ اب چونکہ آپ عربی سیکھ رہے ہیں تو آپ عربی بھی مت کہیے گا, عربی کہیے گا. لفظ دونوں ایک ہی ہیں, مرض اور مرض, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کیا سکون ہے, مرض. غلط صحیح کچھ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ یہ پراپر ہے, اس کو پروناؤنس کرنا چاہیے ایسے. اسی طریقے سے ان لوگوں کی صفات میں سے جو لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے, ان کے سلسلے میں قرآن نے ایک اور بھی وضاحت پیش کی ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے, اور جب ہٹتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہم تو بس مذاق اڑا رہے تھے, ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی اپنے غلطی کا شکار ہیں اور اپنی ہی سرکشی میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے, اور ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی, اور یہ لوگ کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں چلیں گے. یہیں ہم رک جاتے ہیں.